بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کو بطور وزیر اعظم حلف اٹھائے ہوئے تقریباً 3 دن گزر گئے ہیں۔ 14 اگست کو تقریباً 3 بجے شام کو جناب کاکڑ صاحب نے نگران وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 14 کے بعد 15 اور 16 بھی گزر گئے، لیکن ابھی تک اطلاعات کے مطابق کاکڑ صاحب نگران کابینہ کو بنانے کے لیے اپنے صلاح مشورے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس دوران انہوں نے بعض سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کیں، جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ ان سے بھی جناب نگران وزیر اعظم صاحب نے ان کے گھر پر ملاقات کی ہے۔ اگرچہ ملک کی کسی سیاسی جماعت نے ابھی تک نگران وزیر اعظم پر کوئی اپنی خاص ریزرویشن نہیں دی، سوائے بلوچستان کے ایک سینئر سیاستدان انہوں نے اپنی ریزرویشن دی ہیں، تاہم مجموعی طور پر ان کی تقرری کو قبول کیا گیا ہے۔ اس صورتحال کے بعد نگران وزیر اعظم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں یا ان کی تقرری کی گئی ہے، وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں اور غیر جانبدارانہ طریقے سے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان کی مدد کریں۔ فی الحال ابھی تک چونکہ ان کی کابینہ سامنے نہیں آئی، اور ابھی تک ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے وقت میں ان کے اقدامات کیسے ہوں گے، کیا وہ اپنے اقدامات کے نتیجے میں تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل کر پائیں گے، یا جس طرح کچھ سابقہ نگران وزراء اعظم رہے ان پر شدید تنقید کی جاتی رہی، لیکن جو سابق وزراء اعظم رہے ان میں سے بہت کم کوئی نگران وزیر اعظم ہے جو 90 دن سے زیادہ رہا ہو۔ لیکن موجودہ جو نگران وزیر اعظم ہے، ان کے متعلق کسی حد تک تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ ان کا جو قیام ہوگا بطور وزیر اعظم وہ 90 دن سے زیادہ ہوگا۔ آئینی طور پر پاکستان کے اندر پہلے ہی ایک بہت بڑا بحران ہے کہ آئین کاغذوں میں تو موجود ہے، لیکن آئین پر عمل داری بالکل نہیں ہے، بلکہ آئین پر عمل کرانے کے لیے عدلیہ بھی بے بس ہے، اور عدلیہ بھی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ عدلیہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور عدلیہ اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ حکومت سے آئین پر عمل کرا سکے۔ اگرچہ وہ حکومت اب رخصت ہو چکی ہے، روانہ ہو چکی ہے، لیکن اس نے جاتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ ان کی کوشش تھی کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہ ہو سکیں۔ پہلے تو انہوں نے اسمبلی کی مدت پوری نہیں ہونے دی اور 2 دن پہلے اسے ڈیزالو کر دیا، تاکہ 60 دن کی بجائے 90 دن الیکشن کمیشن کو مل جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو اگلا کام یہ کیا، جو مردم شماری پاکستان کے اندر ہوئی ہے 2023 کے اندر، اس کو مشترکہ مفاداتی کونسل کے اندر منظور کر کے اسے نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اگر اس نوٹیفیکیشن کو تسلیم کیا جائے یا مشترکہ مفاداتی کونسل کے اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے، تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ پہلے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں ان کی ڈی لیمیٹیشن کرے، نئے سرے سے ان کی حلقہ بندیاں کی جائیں، پھر اس کے بعد الیکشن اناؤنس کیا جائے اور الیکشن کرائے جائیں۔ تو اس کے لیے کم از کم تقریباً 6 ماہ درکار ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ نگران وزیر اعظم کم از کم 6 ماہ کے لیے آئے ہیں۔ وزیر اعظم جو سابقہ وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب کے بنائے ہوئے جو حزب اختلاف کے لیڈر، قائد حزب اختلاف جنہیں بنایا گیا تھا، جناب راجہ ریاض صاحب نے تو اس بات کا اعلان کیا ہے کہ الیکشن فروری میں ہوں گے۔
جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فروری میں نہ ہوئے تو مارچ میں ہو جائیں گے۔ بہت کم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید مارچ میں بھی نہ ہوں۔ تو ابھی تک جو کابینہ نہیں بنی، لیکن وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کے صلاح مشورے جو جاری ہیں، تو ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ سابقہ حکومت کے اندر وہ مقرر کیے گئے مشیران ہیں، جو اب بھی نگران وزیر اعظم کے مشیر ہیں، ابھی تک انہیں ہٹایا نہیں گیا یا برطرف نہیں کیا گیا۔ ایسی چیزیں ظاہر بات ہے سیاسی جماعتوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں، اور نگران حکومت کی غیر جانبداری جو ہے اس پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو سکتا ہے۔ 2023 میں نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کو بنایا گیا۔ ان سے پہلے 2018 میں جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک نگران وزیر اعظم تھے، اور ان کی کابینہ کی تعداد 8 تھی، یعنی انہیں مختصر طور پر انہوں نے اپنی کابینہ رکھی تھی، اور 2 ماہ 17 دن تک وہ نگران وزیر اعظم رہے، اور 2018 کی الیکشن کرا کر نئی حکومت کی تشکیل کے بعد وہ وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ اس لحاظ سے انہوں نے اپنا قیام 90 دن سے زیادہ نہیں کیا، یا 60 دن سے تو زیادہ یقیناً ہوا، کیونکہ اس کے دوران الیکشن ہونے تھے، اور پھر اقتدار کی منتقلی ہونی تھی۔ قومی اسمبلی کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ اسپیکر کا انتخاب اور اراکین کی حلف وفاداری وغیرہ، یہ تمام معاملات طے ہونے کے بعد انتقال اقتدار ہوا، جس کے تقریباً 2 مہینے 8 دن کے بعد وہ رخصت ہو گئے، 2 ماہ 17 دن، اور ان کی کابینہ کی جو ارکان کی تعداد تھی وہ 8 تھی۔ 2013 میں جناب جسٹس ریٹائر امیر ہزار خان کھوسو، جن کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا، یہ تقریباً یہ بھی 2 ماہ 10 دن بطور نگران وزیر اعظم رہے، اور ان کی کابینہ کی تعداد 15 تھی، یعنی انہوں نے بھی بہت بڑی کوئی کابینہ نہیں بنائی، بلکہ مختصر کابینہ بنائی گئی۔ اور 2007 میں اس سے پہلے جب الیکشن ہوئے تھے، تو اس وقت جو نگران وزیر اعظم تھے وہ جناب محمد میاں سومرو، جن کا تعلق سندھ سے تھا، یہ نگران وزیر اعظم تھے، لیکن یہ 4 ماہ 9 دن تک نگران وزیر اعظم رہے۔ ان کی کابینہ کے ارکان کی تعداد 36 تھی، اور 1996 میں جو نگران وزیر اعظم تھے جناب ملک مراج خالد صاحب، جن کا تعلق پنجاب یعنی لاہور سے تھا، یہ بھی 3 ماہ 14 دن نگران وزیر اعظم رہے۔ اگرچہ انہوں نے جو انتخابات کرائے اس کو بہت سی پارٹیوں نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن جماعت یعنی پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ وہ کامیاب نہ ہو، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے، جس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، مسلم لیگ نون نے وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر اپنی حکومتیں بنائیں۔ ملک مراج خالد صاحب کی کابینہ کے ارکان کی تعداد 22 تھی۔ ان سے پہلے 1993 یعنی 1993 میں معین قریشی صاحب، یہ اگرچہ پاکستان کے اندر ان کا وجود بہت کم، یعنی کہ ان کا تعلق تو بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ قصور یعنی پنجاب سے ہے، لیکن یہ برآمد کہیں باہر سے ہوئے تھے، اور باہر ہی ان کا انتقال ہوا، اور باہر ہی ان کو دفن کیا گیا، یعنی اس کے بعد یہ شاید پاکستان میں نہیں آئے۔ تو یہ شاید بچپن میں یا شروع میں کہیں پاکستان میں رہے، لیکن اس کے بعد باہر ہی رہے۔ تو جب ان کا نام سامنے آیا تو بہت سے لوگوں نے اس حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان کا تعلق قصور سے ہے، آباء و اجداد کا۔ تو ان کی کابینہ کے جو ارکان کی تعداد تھی وہ 14 تھی۔ ان سے پہلے جو کہ چند دن نگران وزیر اعظم رہے جناب، یہ بھی 1993 کے، چونکہ 1993 میں 1993 کے اندر 2 نگران وزیر اعظم
رہے تھے۔ پہلے جو نگران وزیر اعظم تھے 1993 کے اندر، یہ تھے میر بلخ شیر مزاری صاحب۔ ان کا تعلق بھی پنجاب سے تھا، لیکن یہ تقریباً 1 مہینہ 8 دن کے بعد انہیں گھر جانا پڑا، کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان نے، جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کو ڈیزالو کر کے ان کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا تھا، ان کی حکومت ختم کر کے بنایا گیا تھا، تو سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اسے بحال کر دیا، میاں صاحب کو بحال کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر انہیں گھر جانا پڑا۔ پھر دوبارہ جب ایک مفاہمت کے تحت یا ایک ایگریمنٹ کے تحت صدر اور وزیر اعظم دونوں کو گھر جانا پڑا، یعنی صدر غلام اسحاق خان اور میاں نواز شریف صاحب دونوں کو گھر جانا پڑا، تو پھر اس کے بعد معین قریشی صاحب کو بنایا گیا تھا۔ تو میر بلخ شیر مزاری جو ہیں، یہ 1 ماہ 8 دن رہے، اور ان کی کابینہ کی جو تعداد تھی وہ نگران وزراء اعظم میں تقریباً سب سے زیادہ ہے، یعنی 61 تھی۔ ان سے پہلے 1990 کے اندر جو نگران وزیر اعظم رہے وہ غلام مصطفیٰ جتوئی تھے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی جو ہیں وہ تقریباً 3 مہینے 90 دن یعنی کہ نگران وزیر اعظم رہے، اور ان کی کابینہ کی تعداد 19 تھی۔ لیکن غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے بھرپور طریقے سے اپوزیشن کو کچلا، حتیٰ کہ سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی اپنی حکومت نہ بنا سکی، اور پورے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کو چند ایک سیٹیں ملی تھیں۔ تو یہ انہوں نے کام کیا، اور یہ چارج شیٹ ہے جناب غلام مصطفیٰ جتوئی پر کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو کچلا اور ایک مخصوص جماعت کی سپورٹ اور حمایت کی، اور مسلم لیگ نون کو اقتدار دلوایا۔ اب موجودہ جو وزیر اعظم جناب انور الحق کاکڑ صاحب ہیں، ان سے ہمیں توقع تو اچھی ہے۔ اب کیا وہ غلام مصطفیٰ جتوئی یا ملک معراج خالد کا کردار تو نہیں ادا کرنا چاہتے؟ یہ آنے والے دن ضرور بتلائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ ابھی کابینہ کی جو فارمیشن ہو رہی ہے، بہت سا اندازہ تو اسی بات سے ہو جائے گا کہ ان کی کابینہ کے اندر کون لوگ آتے ہیں اور کیسے لوگ آتے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح ان کا ویلکم کیا گیا یا ان پر کوئی انگشت نمائی نہیں کی گئی، جس طرح ان سے توقعات ہیں، تو یقیناً وہ اپنی توقعات پر پورا اتریں گے، اور غیر جانبدارانہ کردار ادا کر کے ملک کے اندر انتخابات کروائیں گے، اور ایک نیک نامی کما کر اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں گے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو یقیناً تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ کے اندر ان کا جو بھی کام ہوگا اسے سنہری یا سیاہ حروف سے ضرور لکھا جائے گا۔